ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضور سیدی مرشدی و مولائی حضرت قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے آپ کو اور ہم کو دو عالم کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا اور اس امت میں پیدا ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے آپ کو اور ہم کو دین کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کے لیے، اس کی یاد کرنے اور کرانے کے لیے ہمارے پیر کے مرکز پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمع فرمایا۔ الحمدللہ محترم دوستوں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ پارے 2 کی یہ چھوٹی سی آیت ہے، آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی ایک نشانی ہے، ان کی ایک علامت ہے، اور وہ نشانی یہ ہے کہ فرمایا اشد حبا للہ، وہ سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ سے کرتے ہیں۔ اب گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فیصلہ کر دیا اور یہ فرمانا چاہتا ہے کہ جس کے دل میں سب سے زیادہ محبت ہو اللہ کی، بس وہی ایمان والا ہے، اور جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حد سے زیادہ نہ ہو وہ ایمان والا بھی نہیں ہے۔ تو ایمان کو ناپنے کا ایک طریقہ اللہ نے دیا، ایک ترازو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، وہ ہے اللہ کی محبت۔ ہمارے ایمان کو اگر جانچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کتنا ایمان ہے اور ہم کتنے ایمان والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ترازو دیا اور کہا کہ تم اس سے ناپ لو کہ تمہارا ایمان کتنا ہے، اور وہ ترازو اللہ کی محبت ہے۔ تم اللہ کی محبت کو رکھ کر دیکھو کہ کتنی محبت اللہ سے کرتے ہو اور کتنی محبت ماں سوا اللہ سے کرتے ہو۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر دوسرے چیزوں سے محبت ہے تو پھر تمہارا ایمان نامکمل ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی سب سے زیادہ محبت ہے تو پھر تمہارا ایمان مکمل ہے۔ اگر ہم پرانے اللہ والوں کی کیفیات اگر ہم پڑھیں، ان کے حالات اگر ہم پڑھیں، ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کتنی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ وہ کسی دوسرے کی طرف نہ دیکھتے تھے، نہ کسی دوسرے کی طرف ان کا دھیان جاتا تھا، نہ کسی دوسرے کی ان کو کچھ فکر ہوتی تھی۔ ان کی فکر، ان کی طلب، ان کی محبت اگر کچھ ہوتی تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی۔ آج اللہ والے ہم کو اور ہمارے دلوں میں بھی اس فکر کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بندے دنیا کے کاموں میں جب مگن ہو تو ہاتھ تو دنیا کے کاموں میں لگا رہے لیکن دل اپنے اللہ سے لگا رہے۔ جس کے دل میں محبت دنیا کی نہ ہو، اس کے دل میں محبت اللہ کی ہو۔ بس اسی ایک فکر کے پیش نظر، اسی ایک فکر کو لے کر اللہ والوں نے تمام کوششیں کیے ہیں۔ یہ مہینہ واری پروگرام کرنا، ہفتہ واری پروگرام کرنا، سالانہ پروگرام کرنا، یہ ساری کوششیں اللہ والے کیوں کر رہے ہیں؟ ایک ہی وجہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس ایمان کو پیدا کیا جائے جو ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور جو اللہ چاہتا ہے کہ بندوں کے دلوں میں ایسا ایمان ہو۔ حدیث مبارک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ من فوق العرش الی تحت الثری کلہم یطلبوننی ویا ابن آدم انا اطلبک وانت تفر منی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اے انسان، عرش کے اوپر سے لے کر از فوق العرش تا تحت الثری، ساتوں زمین کے نیچے تک میری جتنی بھی مخلوق ہے اور جتنی بھی میری میں نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے، جتنی بھی میری مخلوق ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں مجھے چاہتی ہے۔
اور وہ ساری کی ساری چیزیں مجھے طلب کرتی ہے، چاہے وہ جنات رہو یا فرشتے رہو یا پھر درخت رہو یا حیوانات ہو یا جمادات ہو، کچھ بھی ہو، ہر چیز دنیا کی مجھے طلب کرتی ہے، ہر چیز دنیا کی میرے قریب آنا چاہتی ہے، ہر چیز دنیا کی میرا ارادہ کرتی ہے، لیکن اے انسان میں تیرا ارادہ کرتا ہوں، میں تجھے چاہتا ہوں، میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں، میں تجھے اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں، وَأَنْتَ تَفِرُّ مِنِّي، اور تیرا حال یہ ہے کہ تو مجھے دیکھ کے بھاگتا پھرتا ہے، تو میرے قریب نہیں آتا، تو دنیا کے پیچھے جاتا ہے، حالانکہ وہ دنیا میرے پیچھے آ رہی ہے، وہ دنیا مجھے چاہتی ہے، میں تجھے چاہتا ہوں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب تم مجھے چاہو تو پھر یہ ساری دنیا کو میں تمہارے لیے لگا دوں گا، ساری دنیا کو تمہارے لیے مسخر کر دوں گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد بھی فرمایا، ایمان والا وہی ہوتا ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ ایمان والے کے لیے زمین و آسمان کو اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں کو اللہ ایمان والے کے لیے مسخر کر دیتا ہے، یعنی ایمان والے کو یہ ساری چیزیں چاہتی ہے، ایمان والا ان چیزوں کا طلبگار نہیں ہوتا، ایمان والا اگر کسی کا طلبگار ہوتا ہے تو وہ فقط اللہ کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کسی چیزوں کو وہ دیکھتا ہے نہ فکر کرتا ہے، حتیٰ کہ آخرت کی بھی ایمان والے کو فکر نہیں ہوتی، جنت یا دوزخ کی فکر بھی ایمان والے کو نہیں ہوتی، ایمان والے کو فکر صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئی، سخت بیمار ہو گئی، آپ کے ہم عصر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دیکھا کہ بیمار ہے تو گئے پوچھنے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے گئے، جا کے پوچھا کہ اے رابعہ کیا ہو گیا تم کو، بیمار ہے کیا ہوا تم کو؟ حضرت رابعہ فرماتی ہیں کہ اے حسن بصری میں قرآن پڑھ رہی تھی اور قرآن میں جنت کا ذکر آیا، جب جنت کا ذکر آیا تو اس کی نعمتوں کا ذکر بھی آیا، اس کے حور و قصور کا ذکر آیا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا احسانات ہیں ان احسانات کا ذکر بھی آیا، تو میں نے جب جنت کا ذکر پڑھا تو میرا دل تھوڑا سا اس جنت کی خواہش میں آ گیا، اور دل میں یہ خیال آیا کہ کاش وہ جنت اگر ہم کو مل جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، کاش اگر اتنی اچھی جنت جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بہترین انداز سے اس کا ذکر کر رہا ہے، کاش یہ جنت مجھے مل جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ دل میں یہ خیال آنا ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے رابعہ تو دعویٰ تو میری محبت کی کرتی ہے، دعویٰ تو مجھ سے محبت کا کرتی ہے اور چاہتی میری جنت کو ہے، تو کہتی تو یہ ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے لیکن خواہش میری جنت کی رکھتی ہے، یہ کون سی محبت ہے کہ میری نعمتوں کی شاہد بھی ہے اور دعویٰ میری محبت کا ہے۔ بس یہ آواز آنا تھا اللہ کی طرف سے، اچانک میرے دل میں ہیبت پیدا ہو گئی کہ اتنا بڑا گناہ مجھ سے کیسے ہو گیا، حالانکہ یہ گناہ نہیں ہے لیکن اللہ والے اس کو گناہ سمجھتے تھے کہ اتنا بڑا گناہ کیسے ہو گیا، اللہ کی طرف سے دھیان ہٹ کے جنت کی طرف کیسے چلا گیا، بس اسی فکر میں بیمار ہو گئی۔ آپ دیکھیے اللہ والوں کی فکر دیکھو اور آج ہماری فکر دیکھو، اللہ والوں کی طرف دیکھو اور آج ہماری طرف دیکھو، یہ زمین و آسمان کا فرق کیوں آیا؟ اسی فرق کو مٹانے کے لیے اللہ والے ایسی کوششیں کرتے ہیں اور ایسے محافل کا انتظام کرتے ہیں تاکہ بندہ جتنا ایمان بھی اس کے اندر ہے اس ایمان میں بندہ یہ یقین رکھ لے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت چاہیے، اس کی فکر اللہ کے لیے ہو، اس کی طرف اللہ کے لیے ہو، اس کا ہر کام اللہ کے لیے ہو۔ دنیا کی مصیبتیں آئی تو گھبرائے نہیں، دنیا کی نعمتیں آئی تو خوش نہ ہو جائے، بندہ ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاکر ہو۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عجب للمؤمن عجب للمؤمن اذا اصابہ من حسنہ فحمد اللہ وشکر وَإِذَا أَصَابَهُ مِن سَيِّئَةٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَصَبَرَ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والے کی حالت عجیب ہوتی ہے، ایمان والا عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا، مصیبت آئے تو پریشان نہیں ہوتا، نعمت ملی تو خوش نہیں ہوتا، ایمان والے کا کچھ الگ ہی انداز ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب ایمان والے کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، کچھ اچھا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، تب بھی وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ کی تعریف سے کبھی منہ نہیں موڑتا۔ دنیا کی نعمتوں میں پڑھ کر، دنیا کے احسانات میں پڑھ کر، دنیا کی آشائش میں پڑھ کر اللہ کو نہیں بھولتا۔ ایمان والا وہ ہوتا ہے ہر حالت میں اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ وَإِذَا أَصَابَهُ مِن سَيِّئَةٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَصَبَرَ۔ جب کوئی پریشانی آتی ہے دنیا میں، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی برائی پہنچتی ہے، تب بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے اور اس مصیبت میں صبر کرتا ہے۔ یہ ایمان والے کی کیفیت ہوتی ہے۔ آج ہمارے اندر یہ چیز کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پرانی کتابیں نازل کیا،
جو تورات، انجیل اور زبور، جو پرانی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، ان کتابوں میں یہ بات آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے بندے سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے بندو سنو، الا من طلبنی وجدنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے بندو آگاہ ہو جاؤ، سن لو، جو میری طرف میں گھر سے نکلتا ہے مجھے پاتا ہے، میری محبت کو پاتا ہے، میرے قرب کو پاتا ہے، اس کا ایمان اور مضبوط ہو تو میرے وصف کو بھی پاتا ہے۔ اگر میری طرف میں نکلے تو مجھے پاتا ہے، اگر میری طرف میں نہ نکلے اور اگر مجھ سے کچھ مانگ کے نکلے تو پھر وہ جو مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کچھ مانگے اللہ سے، کوئی چیز مانگے، کوئی نعمت مانگے، اللہ وہ نعمت دیتا ہے، اپنا قرب عطا نہیں کرتا۔ لیکن بندہ نعمت نہ مانگے، اللہ کو مانگے، تو پھر اللہ اپنی نعمت بھی دیتا ہے، اپنا قرب بھی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں چیزیں دیتا ہے۔ تو ایمان والے کی نظر اس کی نعمتوں پہ نہیں ہوتی، ایمان والے کی نظر اس کی مصیبتوں پہ نہیں ہوتی، ایمان والے کی نظر فقط اس پہ ہوتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہم سنتے ہیں، قرآن پاک میں بھی اللہ نے اس واقعے کا ذکر کیا۔ ایسی بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا، سارے جسم پہ کیڑے آ گئے، لوگ اٹھا کے کچرے میں پھینک دیے، نبی اللہ ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، اور لوگ اٹھا کے کچرے میں ڈال دیے، کچرے کر پھینک دیے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہیں تو طریقہ کتنا پیارا ہے حضرت ایوب کا کہ آپ فرماتے ہیں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے یہ فلاں بیماری پہنچی ہے، بس تو رحم کرنے والا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ یہ بیماری پہنچی ہے، اس بیماری کو دور کر، بیماری کو دور کرنے کا لفظ زبان سے نہیں نکالا ہے، بس یہ کہا کہ اے اللہ بیماری تو پہنچی ہے، بس تو رحم کرنے والا ہے۔ اب تیرا منشا کیا ہے، میں اس منشے پہ راضی ہوں، تو رحم کرنے والا ہے۔ اگر تو یہ بیماری دینا چاہتا ہے میں بیمار رہ کے دکھانے تیار ہوں، اگر تو صحت دینا چاہتا ہے میں صحت پا کے دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ بندہ دونوں حالتوں میں تیار ہوتا ہے، اسی کو ایمان والا کہتے ہیں۔ اگر بندہ یہ کہے کہ ساری مصیبتیں دور ہو جانا، سر ختم ہو جانا، میں سارے عیش میں ہونا، آرام میں ہونا، پھر اس کو جو جنت کہتے ہیں، دنیا نہیں بولتے۔ دنیا تو اسی کو کہتے ہیں کہ جس میں مصیبتیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، تھوڑی سی راحتیں بھی آتی ہیں، اور ایمان والا ہر حالت میں اللہ کا شکر کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ ہمارے پیر دادا سرکار ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی زندگی کے واقعات سے ہم کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو ایک مرتبہ شوگر حد سے زیادہ بڑھ گیا، ڈاکٹر آیا دیکھنے کے لیے، اس شوگر سے آپ کے پیر کا انگوٹھا سڑنے لگا۔ ڈاکٹر آیا دیکھنے کے لیے، آ کر کہنے لگا کہ اے نوری شاہ رحمۃ اللہ علیہ، فرمانے لگا ڈاکٹر، کہنے لگا کہ اس انگوٹھے کو کاٹنا پڑے گا، یہ انگوٹھا سڑ رہا ہے، اس کو کاٹنا پڑے گا، اگر اس کو نہیں کاٹا گیا تو یہ جو سڑ رہا ہے یہ ہلو ہلو پورا پاؤں سڑ جائے گا، پورے پاؤں کو پھر بعد میں کاٹنا پڑے گا، لہٰذا بہتر علاج یہ ہے کہ اس انگوٹھے کو کاٹ کے پھینک دو، اب تمہارا علاج ہو نہیں سکتا۔ دادا سرکار فرماتے ہیں کہ اے ڈاکٹر کل آؤ اور جو فیصلہ کرنا ہے کرو، کل کرو، آج ایک دن مجھے چھوڑ دو۔ ڈاکٹر ٹھیک ہے بول کے چلے گیا۔ جب دوسرے دن ڈاکٹر آتا ہے، دیکھتا ہے انگوٹھا کچھ بھی سڑا ہوا نہیں ہے، سب صحیح ہے۔ ڈاکٹر دیکھ کے کہتا ہے اے نوری شاہ کل یہ انگوٹھا کاٹنا ضروری تھا اور آج اس کو کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آج تم کو اللہ نے شفا دے دیا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، کل تو کاٹنا ضروری تھا، سڑ رہا تھا انگوٹھا، آج کیا ہوا کہ شفا مل گئی۔ دادا سرکار فرماتے ہیں کہ میاں رات میں اللہ کو لپٹ کے رویا، یہ دادا سرکار کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں رات میں اللہ کو لپٹ کے رویا اور کہا کہ اے اللہ اگر تو نوری شاہ کو انگوٹھا کاٹ کے دیکھنے چاہتا ہے میں کٹا کے دکھانے تیار ہوں، اور اگر تو انگوٹھا ثابت رکھ کے دیکھنا چاہتا ہے میں انگوٹھا ثابت رکھ کے دکھانے تیار ہوں، تیری مرضی پہ راضی ہوں۔ یہ اللہ والوں کی کیفیت ہوتی ہے، یہ ایمان والے کی کیفیت ہوتی ہے، وہ ہر حالت میں راضی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اے اللہ اگر انگوٹھا کاٹنا ہے نوری شاہ کٹانے تیار ہے، انگوٹھا رکھنا ہے نوری شاہ رکھنے تیار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی رات میں شفا دے دیا، دوسرے دن ڈاکٹر آ کے کہتا ہے اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ آپ بولو ایمان والے کا ہتھیار کیا ہے؟ ایمان والا دواؤں سے ٹھیک ہونے والا نہیں، اس کی بیماری دواؤں سے دور نہیں ہوتی، اس کی بیماری اللہ سے مناجات کر کے دور ہوتی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کر کے سکون ملتا ہے، وہ ایمان والا ہوتا ہے۔
آج ہمارے اندر وہ طلب کیوں نہیں ہے؟ آج ہمارے اندر اس طرح کی جو ہے فکر کیوں نہیں ہے؟ اللہ والے آج وہ فکر کو ہمارے اندر لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندے تو جہاں بھی رہے، جس حالت میں بھی رہے، تیری فکر یہ ہو، تیری طلب یہ ہو کہ بس میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، دنیا والے چاہے راضی ہو چاہے ناراض ہو، مجھے دنیا والوں سے کوئی لگاؤ نہیں، دنیا والوں سے کوئی فکر نہیں، حتیٰ کہ ان کو جنت کی بھی فکر نہیں ہوتی، وہ اللہ والے ہوتے ہیں، آخرت کی بھی کوئی طلب نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی کیا، کہا کہ اے موسیٰ، فلاں آدمی کا نام لیا اللہ نے اور لے کر کہا کہ اس آدمی کے پاس جاؤ، جا کر کہو کہ 40 سال سے جو اس نے عبادت کیا اللہ کی، اللہ نے کسی عبادت کو قبول نہیں کیا، جاؤ اس کو بول دو، جتنی بھی اس نے عبادت کیا ایک بھی قبول نہیں ہوئی، جاؤ بولو۔ حضرت موسیٰ جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں اے بندے، تیرے لیے ایک بڑی بیڈ نیوز ہے، وعید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری عبادت کو قبول نہیں کیا، تیرا نام لے کر اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے 40 سال سے جو تم نے نمازیں پڑھی، 40 سال سے جو بھی تم نے عبادت کیا، اللہ نے کچھ قبول نہیں کیا۔ یہ سننا ہی تھا کہ وہ بندہ خوش ہونے لگا، خوشی سے ناچنے لگا۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں بندے کیا تو پاگل ہو گیا؟ تجھے تو رونا چاہیے، تجھے تو پھر بلانا چاہیے کہ تیری عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، تو ہنستا کیوں ہے، خوشی کیوں مناتا ہے؟ وہ بندہ جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے موسیٰ، میں اس لیے تو عبادت نہیں کیا تھا کہ اللہ قبول کرے یا اللہ قبول نہ کرے، اللہ اس کے بدلے میں کچھ دے یا اس کے بدلے میں کچھ نہ دے، میں اس وجہ سے تو عبادت نہیں کیا۔ 40 سال جو میں نے عبادت کیا بس اللہ کے لیے کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرا نام لے کر فرما رہا ہے کہ میں نے اس کی عبادت قبول نہیں کیا، تو گویا اللہ کی زبان پہ میرا نام آ گیا۔ 40 سال کی جو میری عبادت ہے وہ کامیاب ہو گئی، کیوں؟ اس عبادت کے بدلے میں کچھ ملے یا نہ ملے، اللہ کی زبان پہ میرا نام آ گیا، اس سے بڑھ کر کوئی بدلہ مجھے نہیں چاہیے۔ آپ دیکھو ایمان والے کی یہ کیفیت ہوتی ہے، وہ ہر کام صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، جنت کی طرف میں نہیں کرتا، دوزخ سے ڈر کے نہیں کرتا۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے۔ آپ کیا کرتی ہیں، ایک ہاتھ میں پانی کو لے کر ایک ہاتھ میں انگار کو لے کر جا رہی ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں، تو کہنے لگے اس انگار سے جنت کو آگ لگا دوں گی، اس پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی۔ کہا کہ کیوں اس طرح کرنا ہے، تو فرماتی ہے کہ لوگ جنت کی خواہش میں عبادت کر رہے ہیں، لہٰذا جنت ہی کو جلا دو۔ لوگ دوزخ سے ڈر کے عبادت کر رہے ہیں، لوگ لہٰذا دوزخ کو ہی بجھا دو، کیونکہ جنت اور دوزخ کا یہ ڈرامہ ہی نہ رہے، اور بندہ عبادت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے اور مولا کے لیے کرے۔ آپ یقین کیجیے اگر ایمان والے کو جہنم میں بھی ڈال دے اللہ، ایمان والے کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ایمان کا یہ پاور ہوگا کہ جہنم اس کے ایمان سے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ہمارے دادا پیر نوری شاہ سرکار علیہ رحمت و رضوان اپنے پیر پر دادا پیر غوثی شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا، غوثی شاہ سرکار نے پوچھا رحمت اللہ علیہ، اپنے مریدوں سے جو بھی سامنے تھے پوچھا کہ اے لوگو، اگر اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے تو تم کیا کرو گے؟ اگر اللہ مجھے دوزخ میں ڈال دے، جہنم میں ڈال دے تو تم کیا کرو گے؟ سب لوگوں نے کہا کہ اے پیر ایسا کیوں بولتے ہیں آپ، اللہ آپ کو جہنم میں نہ ڈالنا، اللہ آپ کو جنت میں ڈالنا، وہ یہ بولنے لگے۔ وہاں پر ہمارے دادا پیر نوری شاہ سرکار علیہ رحمت و رضوان بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے سرکار، اگر اللہ آپ کو جہنم میں ڈال دے تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے اللہ آپ کو جہنم میں ڈال دینا۔ تمام لوگ پریشان ہیں کہ اپنے پیر کو جہنم میں ڈالو بول رہے، اس کو شرم نہیں آتی، لہٰذا لوگ جو ہے بولنے لگے، باتیں بولنے لگے۔ بعد میں دادا سرکار نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں اس لیے بولا جہنم میں ڈالنا کہ میرے پیر کا وہ ایمان ہے، اگر وہ جہنم میں جائے ان کے ایمان کی وجہ سے جہنم بجھ جائے، ان کے ایمان کا یہ پاور ہے۔ اور میں اس لیے اچھا ہوتا بولا کہ جہنم میں جو گنہگار جل رہے ہیں، اگر جہنم ان کے ایمان سے ٹھنڈی ہو گئی تو ان کو بھی راحت مل جائے گی، ان کو بھی نجات مل جائے گا، اسی لیے میں نے کہا کہ میرے پیر کو جہنم میں ڈالتے۔ آپ دیکھیے ایمان والے کی وہ کیفیت ہوتی ہے، اور واقعتاً ایمان والا اسی طرح ہوتا ہے کہ اس کو جنت اور دوزخ کے کوئی سروکار نہیں ہوتا، اس کی طلب، اس کی خواہش فقط اللہ کی رضا ہوتی ہے، وہ اللہ کو دیکھتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو چاہتا رہتا ہے، اور اللہ والے ہم کو اسی کوشش میں لگاتے ہیں، اسی فکر میں لگاتے ہیں، اور اسی طرف کو اللہ والے ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے یہ اس بہانے، یہ تمام اجتماعات ایک بہانے ہیں، ان بہانوں سے ہم کو جمع کر رہے ہیں، جمع کر کر مقصد ایک ہی ہے، ہمارے دل میں وہ محبت پیدا کرنا ہے، وہ ایمان والے کی طرف جو تھی وہ طرف ہمارے اندر پیدا کرنا ہے۔ اسی لیے اگر یہ طرف ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے دونوں جہاں میں ہمارا نقصان ہے، دنیا میں بھی ہم نقصان اٹھانے والے، آخرت میں بھی ہم نقصان اٹھانے والے۔ علامہ اقبال علیہ رحمت و رضوان نے کیا خوب فرمایا، آپ نے کہا یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا،
یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اللہ نے اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمان کو اگر آپ ہرانا چاہتے ہو، مسلمان ہارنے والے کا نام نہیں ہے۔ مسلمان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن موت سے نہیں ڈرتا، یہ لڑنے تیار ہو جاتا، اس کو ہرانا ناممکن ہے۔ اگر مسلمان کو ہرانا چاہتے ہو تو ایک ہی کام ہے، اس کے جسم سے روح محمد کو نکال دو، سرکار کی محبت کو اس کے جسم سے نکال دو، اللہ کی محبت کو اس کے جسم سے نکال دو، اس کے بعد مسلمان کو ہرانا چھوٹیوں کا کام ہے۔ آج اسی طرح ہو رہا ہے، آج ہمارے دل سے محبت ختم ہو گئی، نہ اللہ کی محبت ہے نہ اللہ کے رسول کی محبت، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ کافر آج غلبہ پا رہے ہیں، مسلمان مغلوب ہو رہے ہیں، مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، مسلمان رسوا ہو رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے۔ ایک ہی وجہ ہے کہ اس کے جسم سے روح محمد نکل گئی، اس کے جسم سے سرکار کی محبت نکل گئی، اللہ کی محبت نکل گئی، اور اللہ والے اسی محبت کو پھر سے بیدار کر رہے ہیں، اسی روح کو پھر سے تمہارے اندر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم کو شکر منانا چاہیے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی صحبتیں ہم کو عطا کر رہا ہے، اور ہو سکے تو ہم بھی آئیں صحبت میں، دوسرے لوگوں کو بھی لے کر آئیں ایسی صحبتوں میں۔ ایسی صحبتیں بار بار نہیں ملتی، کل قیامت کے دن جب ہم مر جائیں گے پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا ہمارے پاس کہ کاش میں صحبتوں میں چلا جاتا تو اچھا ہوتا، کاش میں ان کی صحبت میں بار بار جاتا تو اچھا ہوتا، ساری زندگی ان کے قدموں میں گزار دیتا تو اچھا ہوتا۔ وہاں پچھتانے سے اچھا یہ ہے کہ یہاں پر ہم جلدی کر لیں اور یہاں پر ہم بھی تشریف لائیں، ہمارے دوست و احباب کے ساتھ بھی بار بار ہر اجتماع میں آئے، تاکہ ہمارے دل میں بھی وہ ایمان کی کرن پیدا ہو، وہ ایمان کا نور پیدا ہو، اور اللہ کی محبت پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں میں کہ اے اللہ جو بھی ہم بولتے ہیں سنتے ہیں مولا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان پیدا فرما، تیری محبت پیدا فرما، تیرے رسول کی محبت پیدا فرما، تیرے اولیاء کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ دنیا کی محبت کو ہمارے قلوب سے نکال دے مولا۔ اے اللہ ہمارے پیر کو بجان کو صحت اور عافیت عطا فرما، آج کی عمر میں برکت عطا فرما، بجائے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔